فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ: تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا اور یہ علماء حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمران کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 تھی حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، چنانچہ قرعہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا اور یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا کی کفالت میں چلی گئیں۔ وجد عندها رزقا، ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا، جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانج بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ السلام نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ یہ واقعہ مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مریم آیت نمبر 2 تا 15 میں مذکور ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کی کرامات بھی ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق یعنی خلاف عادت چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ترجمہ: وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ آیت ہنالک دعا زکریا ربہ سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا
وہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے ہیں. نمبر 2، علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو. لہذا جہاں اولیاء کرام کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی. نمبر 3، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی. معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے. لہذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکھ ملے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ترجمہ: تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. فنادته الملائکہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عالم تھے. بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی پیش کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا. اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا. وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان کیا گیا. یہ غیب کی خبر حضرت جبریل اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو معلوم ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت ملی آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرے گا. حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا. حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے کہا اے مریم مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے. سیدن، سردار. آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے. نمبر 1 مصدق، تصدیق کرنے والا، اس کا بیان اوپر گزرا. نمبر 2 سید یعنی سردار. سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو یعنی لوگ اس کی خدمت و اطاعت کریں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے. نمبر 3 حصوراً، عورتوں سے بچنے والا. حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے. نمبر 4 صالحین میں سے ایک نبی.